الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما لا تكن رابعا فتهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا لا تكن خامسا فتهلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں حضرت مولانا قاری عطاء الکریم صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے درس قرآن کے لیے دعوت دی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے والد محترم استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، مفتی عبدالحکیم صاحب، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین مومنین موحدین ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو بھیجا، اور پوری انسانیت نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد منشور کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ کریم نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، وہ ان سب چیزوں نے اپنی جو ان کا مقصد ہے، انہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہوا ہے، وہ اپنے مقصد پر عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جس نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا۔ مثال کے طور پر آپ پانی کو دیکھ لیں، جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟
پانی پینے سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، پانی سے ہم اپنے جسم سے میل کچیل کو ختم دور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ والا پانی جو ہم پیتے ہیں ہماری پیاس بجھاتا ہے، ہمارے جسم سے میل کچیل کو ختم کرتا ہے، اگر پانی کا جو مقصد ہے پیاس بجھانا، میل کچیل کو دور کرنا، اگر یہ پانی ہماری پیاس نہ بجھائے، میل کچیل کو دور نہ کرے، تو پھر یہ پانی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہم کہیں گے تو پانی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، پانی نے اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں انسان کی پیاس کو بجھاتا ہوں اور انسان سے میل کچیل کو دور کرتا ہوں۔ اسی طرح آگ کو دیکھ لیں، آگ کا کام ہے کوئی چیز ہم پکاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اگر آگ اپنا مقصد پورا نہ کرے، کوئی ہماری چیز نہ پکائے، تو وہ آگ نہیں رہے گی۔ اس لیے اے انسان، تیرا بھی ایک مقصد ہے۔ ہر چیز دنیا میں اللہ کریم نے جو پیدا کی ہے، ہر ایک چیز نے اپنے مقصد کو سمجھا ہوا ہے، لیکن انسان تو نے اپنا مقصد نہیں سمجھا۔ اس لیے فرمایا، انسان تیرا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ ہر صورت میں رب کریم کو تم نے راضی کرنا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ ملک ہے نا۔ فرمایا ہم نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَكُمْ، تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان کر سکوں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ اور دنیا میں چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب کی یہ خواہش تمنا آرزو ہوتی ہے کہ اللہ جب ہمیں موت دینا تو ہم کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں۔ ہوتی ہے نہیں خواہش؟ ہر آدمی کو ہوتی ہے، اور ہم خواہش رکھتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، اللہ ہمارا مقام جنت میں ہو۔ ہر آدمی خواہش کرتا ہے۔ دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہونا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں، اے گنہگارو، میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جا۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، جو مجرم لوگ ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور متقی، موحدین، مؤمنین علیحدہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، اس دن جو آدمی نیک لوگوں کی صف میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے اسی صف میں ہوگا، اور جو اللہ معاف کرے گنہگار میں شامل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ہم بھی اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس دن نیک، متقی، جنتی لوگوں میں کی صف میں کھڑا کرنا۔ ہم ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا، دوڑو، کوشش کرو۔ اللہ کس چیز کی کوشش کریں؟ فرمایا مغفرت کی۔ میں اللہ کریم سے مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ آج میں اللہ نے تمہیں دنیا میں موقع دیا ہے، میں اللہ کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو۔ آگے فرمایا وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ دیکھ قرآن مجید کا ربط دیکھو کتنا ہی خوبصورت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے بھر دے، کتنا ہی بہترین ربط انہوں نے بیان کیا۔ دیکھیں واو عاطفہ ہے، فرمایا وساریو، اور دوڑو، الی مغفرتین، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، وجنہ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہاں بھی واو عاطفہ ہے، تو عطف پر معطوف علیہ ہوتا ہے نا، کہ واو عاطفہ ہو وہاں پر اس کا عطف جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کی مغفرت ہو جائے گی اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے، یہ اس کا
ربط ہے۔ تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، کوشش کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ فرمایا جس آدمی کی مغفرت ہو جائیں گی، جن کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے، اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ کریم نے جنت کی چوڑائی کا تذکرہ فرمایا عرضها السماوات والارض، اور جنت کی چوڑائی اتنی وسیع ہوگی، اتنی وسیع ہوگی کہ جس طرح زمین و آسمان کے برابر جنت کی چوڑائی ہوگی۔ اللہ کریم جب ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تو ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی چوڑائی بھی اللہ تم نے بیان کر دی ہے۔ اللہ جنت تو کن لوگوں کو عطا کرے گا؟ آگے اللہ کریم نے فرمایا اعدت للمتقین، میں اللہ کریم نے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، تقوی والے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، جو میں اللہ کریم سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، غمی ہو، خوشی ہو، رات ہو، دن ہو، جو بھی ہو، میں اللہ کریم سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ میں اللہ کریم نے انہی لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ لوگوں کے لیے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے میں اللہ کریم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی اسلامی شریعت میں عبادات ہیں، سب کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے نا، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس طرح دیکھ لیں، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 21، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، عبادت کرو، پکار کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اللہ کیوں تیری پکار کرے، کیوں تیری عبادت کرے؟ عبادت کہتے ہیں غایت التذلل، انتہا درجے کی عاجزی۔ اگر رکوع والی عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدے والی عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تیری عبادت کیوں کریں؟ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، پالنہار ہوں، مشکل کشا ہوں۔ فرمایا الذی خلقکم، اس لیے کہ میں اللہ کریم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ میں رب کریم نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے میری عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، جتنے بھی لوگ گزر چکی ہیں، ان سب کو میں اللہ کریم نے پیدا کیا۔ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے کے سارے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اسی طرح سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، یہی سورت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 183 ہے سورۃ البقرہ کی۔
صفحہ نمبر 35 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین جیسا کہ فرض کیے گئے کہ تم سے پہلے امتوں پر، لعلکم تتقون، میں اللہ کریم کا روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، میں اللہ کریم سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ عبادت کا تذکرہ آیا تو فرمایا لعلکم تتقون، اور یہاں روزوں کا تذکرہ آیا تو فرمایا لعلکم تتقون۔ اسی طرح سورۃ الحج بالکل پہلی آیت قیامت کا تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا تو وہاں بھی فرمایا میں اللہ کریم کا قیامت کا نزول کرنے کا مقصد کے سارے میں اللہ کریم سے تم ڈر جاؤ۔ صفحہ نمبر 400۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے سارے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہوگی۔ یہاں بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا اتقوا، میں رب کریم سے ڈرو۔ اسی طرح تھوڑا آگے آ جاؤ، قربانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ کریم کے جو تم قربانی کرتے ہو نا، میں اللہ کریم کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں رب کریم تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں، میں رب کریم تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات، 26 پارہ۔ آیت صفحہ نمبر ہے 622، فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، بے شک میں اللہ کریم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، میں اللہ کریم نے تمہاری قومیں اور خاندان بنائی ہیں اس لیے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ کریمہ تم نے کیوں بنائی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے عزت والی قوم قبیلہ وہ ہوگا جو میں اللہ کریم سے ڈرتا ہوگا، جو میں اللہ کریم سے ڈرتا ہوگا۔ دیکھو ہم نے تو یہ عزت اور مقام سمجھا ہوا ہے نا دنیا میں، کہ اگر دنیا میں کسی کو بڑا عہدہ مل جائے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بڑی اللہ کریم نے عزت کی ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھو دنیا کی عزت دنیا تک محدود ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے عزت مقام مرتبہ والا وہ ہے جو اللہ کریم سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ ڈرتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے
پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نچوڑ، ایک خلاصہ نکالا اس نے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی پوری زندگی کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اپنے سبق پر آ جائیں، صفحہ نمبر 82۔ الذین ينفقون، آگے اللہ کریم نے متقی لوگوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، اللہ کریم کو متقی لوگ، ڈرنے والے وہ ہیں جو اللہ کریم کی راہ میں خوشی اور تنگی میں اللہ کریم کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت۔ دوسری، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ۔ یہاں پر امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھا احسن واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ وضو کرا رہی تھی آپ علیہ السلام کو، جو ہی وضو کرا رہی تھی باندھی سے برتن گرا اور حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گیا۔ آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے، آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے، اور تھوڑا غصے کے وقت دیکھا تو وہ باندھی بھی باندھی تھی، اس نے قرآن مقدس کی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ جو ہی یہ آیت پڑھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر چپ نہ رہی، اس کے بعد فرمایا والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، آگے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ یہ جب یہ آیت پڑھی، اس آیت پڑھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں کیا کیا؟ معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ کریم دل سے نیکی کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی کو آزاد کر دیا۔ کہا تو کیا ہے؟ آزاد ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت کے اعلان کریں گے کہ وہ انسان، وہ آدمی کھڑے ہو جائیں کہ جن کا حق اللہ کریم نے دینا ہے، جن کا حق اللہ کریم نے دینا ہے۔ تو فرمایا وہ آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور اعلان کریں کہ یہ کون سے آدمی ہیں؟ فرمایا یہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا انہی لوگوں کے لیے اللہ کریم نے، اور اللہ کریم انہی لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے گا، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کریم نے جنت میں بڑے بڑے مکانات اور باغات تیار کر رکھے ہیں۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، جنتی لوگوں، متقی لوگوں کی صفت ہے کہ اپنے غصے پر قابو آ جاتے ہیں، غصے کو پی دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کریم دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا